اطلاعات شبلی فراز اور شہزاد اکبر میڈیا سے بریفنگ کر رہے ہیں کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ سیکرٹری کو یہ بھی احکامات جاری کیے کہ جو بھی ایڈوائزرز ہیں جو کہ ان الیکٹڈ ہیں وہ بھی اپنے اثاثات کی تفصیلات جو ہے تو وہ جمع کرائیں. تو میں مزید وقت نہیں لوں گا. میں چاہوں گا کہ جو سب سے اہم آج کا جو وہ ہے اوکیزن ہے اس میں جو ہے تو یہ اپنا پوری تفصیلات پیش کریں. شہزاد اکبر صاحب. جی شکریہ شبلی صاحب. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے. جیسے شبلی صاحب نے کہا آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم دن ہے کیونکہ ایسے معاملوں کو لے کے کبھی اس طرح کی نہ ہی تحقیقات کی گئی اور نہ ہی کسی حکومت میں یہ ہمت تھی کہ ان تحقیقات کو پبلک کرے. تو اس تاریخ ساز دن کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو سب سے پہلے تو سراہنا چاہیے کہ شاید ہم صحیح سمت بڑھ رہے ہیں. جو انٹروڈکشن میں شبلی صاحب جس طرح بتا چکے ہیں کہ شوگر کمیشن انکوائری کمیشن بنانے کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے سن 2018 دسمبر سے لے کے اگست 2019 تک کا ایک سائیکل ہے شوگر پرائس انکریز کا جو تقریباً 33% پرائس ہائیک ہوئی. چینی کی قیمتوں میں 33% اضافہ ہوا جو روپی ٹرم میں 17 روپے بنتا ہے. اور اس کے بعد 2019 میں کے بعد بھی چینی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا. یہ مسلسل اضافے کو سامنے رکھتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان نے پہلے ایک انکوائری کمیٹی ایف آئی اے کے ڈی جی واجد ضیاء صاحب کی سربراہی میں قائم کی. 3 رکنی انکوائری کمیٹی تھی. اس انکوائری کمیٹی نے ایک مفصل رپورٹ پیش کی وزیر اعظم پاکستان کے سامنے جس میں سے انہوں نے کافی زیادہ مسائل جو کہ شوگر انڈسٹری سے منسلک ہیں جس کی وجہ سے پرائس ہائیک ہوئی قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ اس میں ان کو اجاگر کیا. اور اس کی روشنی میں ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ یہ معاملہ فورینزک آڈٹ چاہتا ہے اور اس کے لیے ایک باقاعدہ کمیشن جو کہ وفاقی حکومت بنائے کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت اس کی تشکیل کی جائے. ان سفارشات کو وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا گیا اور وفاقی کابینہ نے اس سال کے اوائل میں آپ کو یاد ہوگا کہ کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا جس کی سربراہی ڈی جی ایف آئی اے واجد ضیاء کر رہے تھے. اس کے ممبرز میں ایک ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب تھے, ایک ممبر آئی بی سے, ایک ممبر انٹیلیجنس آئی ایس آئی سے, ایک ممبر ایس سی سی پی, ایک ممبر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے. اس کمیشن نے میں سمجھتا ہوں بہت ہی مختصر مدت میں جو کام کیا وہ اس کو آج ایک رپورٹ کی صورت میں فائنل رپورٹ کی صورت میں کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا. اس کے لیے آج کابینہ کا ایک اسپیشل اجلاس بنایا گیا. اس اجلاس کے سامنے جو کمیشن کے ہیڈ ہیں واجد ضیاء صاحب نے انہوں نے اس رپورٹ کو پیش کیا اور اس کے بعد کابینہ میں اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی. کیبنٹ کو بریف کیا گیا کہ رپورٹ کے بنیادی نکات کیا ہیں اور اس کے اندر کیا ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی ابھی میں تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میری آپ سے درخواست ہوگی کہ بڑا اس کو پہلے تسلی سے سن لیجئے. یہ بڑی مفصل رپورٹ ہے, اس کے اندر بہت سارے سوالات ہوں گے. میں انشاءاللہ تمام سوالات کا جواب دوں گا اور اس میں جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ بڑی ضروری ہیں کیونکہ پوری انڈسٹری کے متعلق جو مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا گیا ہے تو اس کے اوپر انہوں نے کیا ہے. یہ رپورٹ آج واجد ضیاء صاحب نے سبمٹ کی وفاقی کابینہ میں, وزیر اعظم صاحب کو پیش کی اور اس رپورٹ کو وزیر اعظم صاحب نے اور وفاقی کابینہ نے پبلک کرنے کا اعلان کیا ہے. تو یہ رپورٹ آج سے پبلک ہے, ابھی پی آئی ڈی کی ویب سائٹ پہ ڈال دی جائے گی. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مفصل رپورٹ ہے تو کاپیز دینا پاسبل نہیں ہے. اس کی الیکٹرانک کاپیز ابھی آپ کو پی آئی ڈی کی ویب سائٹ سے مل جائیں گی اور اس کے ساتھ میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر بنیادی نکات کیا ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اپنی 22 سالہ سیاسی جدوجہد میں ایک بات بار بار کہتے رہے ہیں کہ کاروبار کرنے والا جب بھی سیاست میں آئے گا تو وہ سیاست میں بھی آ کے صرف کاروبار ہی کرے گا اور ایٹ دی ایکسپینس آف عوام کرے گا. تو آج جب ہم نے اس رپورٹ کو دیکھا اور اس کے اندر جو فائنڈنگز ہیں وہ صرف انہی چیز جو وزیر اعظم عمران خان پہلے دن سے کہتے تھے اس کی 100% اس نے آج اس کی ویلیڈیٹ کر دیا ہے اس کو کہ آپ کو صاف اس رپورٹ سے نظر آتا ہے کہ کس طرح سے ایک
کاروباری طبقہ ایک پورے انڈسٹری کو کیپچر کیا ہوا ہے، جس نے انسٹیٹیوشنل کیپچر بھی ہے، ریگولیٹرز کا کیپچر بھی ہے، اور پورا اس نظام کو مفلوج کر کے اور اس کا الٹیمیٹ بوجھ جو ہے وہ عوام پہ ڈال دیا گیا ہے۔ اس میں بڑے حیران کن انکشافات ہیں جو شروع ہوتے ہیں شوگر کی پروکیورمنٹ، شوگر کین کی پروکیورمنٹ سے لے کے پھر شوگر مینوفیکچرنگ اور شوگر سیل اور پھر شوگر ایکسپورٹ، تمام چیزوں کا اس کے اندر احاطہ کیا گیا۔ جو سب سے پہلی فائنڈنگ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم ہے اس رپورٹ کی، وہ ہے کہ کس طرح سے کسان کو، جو فارمر ہے جو گنا اگاتا ہے، اس کو تسلسل کے ساتھ نقصان پہنچایا گیا، اس کو لوٹا گیا۔ اس رپورٹ کی جو فائنڈنگز ہیں ان کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جو شوگر ملز ہیں وہ تواتر سے اپنے کسانوں کو، جو ان کو گنا بیچتے ہیں، ان کو سپورٹ پرائس سے بھی کم، انتہائی کم دام ادا کرتے ہیں۔ جو پچھلے سالوں کا اس کمیشن بننے سے پہلے کا تخمینہ لگایا ہے شوگر کمیشن نے، اور یہ تخمینہ فورینزک آڈٹ کے بعد لگایا گیا ہے، یعنی کہ ان کی بکس کو دیکھ کے اور ان کے تمام ریکارڈز کو ایگزامن کر کے، تو ان کے اپنے ریکارڈز کے مطابق اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو 140 روپے سے کم قیمت میں 2019 تک گنا خریدا گیا، اور 2019 کے بعد 2020 میں جہاں گنا مہنگا بھی خریدا گیا، اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان، کیونکہ سپورٹ پرائس 190 کی تھی، لیکن 2019 کے بعد 2020 میں جب کمیشن بن گیا اور یہ چینی کے اوپر لے کے تحقیقات شروع ہوئی تو آل آف سڈن ایکسپینسو گنا بھی ہوا، لیکن اس کی کاسٹ پروڈکشن اور جو زیادہ کاسٹ ہے اس کا امپیکٹ قیمت کے اوپر، جو پہلی 17 روپے کی ہائیک تھی 33% کی، اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ دوسری جس چیز کی طرف نشاندہی رپورٹ نے کی ہے وہ کسان سے کٹوتی کے نام کے اوپر ایک زیادتی ہے۔ تقریباً تمام ملیں 15% سے لے کے 30% تک گنے کے وزن میں کٹوتی کرتے ہیں، جس کا ڈائریکٹ نقصان کسان کو ہوتا ہے، بیکاز اس کے وزن کو کم تول کے اس کا فائدہ مل مالکان اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بھی شوگر کمیشن کی رپورٹ کی فائنڈنگ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسان کو کچھ ملوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچی پرچی کا سسٹم ہے، سی پی آر کی جگہ کچی پرچی کے اوپر ان کو ادائیگیاں کی جاتی ہیں، تو وہاں پہ وہ 140 روپے سے بھی کم ہیں۔ کمیشن ایجنٹس کو بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے، جن سے اور زیادہ گنا کسان سے کم داموں خریدا جاتا ہے، جس کا الٹیمیٹلی نقصان کسان کو ہو رہا ہے، جو بیچارہ پہلے ہی بڑی مشکل سے یہ اپنے کاشتکاری کا نظام کو چلا رہا ہے، لیکن ایک سسٹم کے تحت اس سے کم داموں گنا خریدا جاتا ہے اور اس کی کاسٹ کو زیادہ دکھایا جاتا ہے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر۔ اور یہ ہی سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے، کیونکہ جب مل مالکان چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن دکھاتے ہیں تو وہ کاسٹ دکھاتے ہیں شوگر کین کی جو سپورٹ پرائس سے بھی زیادہ ہے، جبکہ حقیقت میں کمیشن نے وہ شواہد معلوم کیے ہیں فورینزک آڈٹ کے تحت جہاں پہ گنا کم دام پہ خریدا جاتا ہے اور کسان کو کم پیسہ دیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ کٹوتی کی مد میں اس سے مزید اس کے قیمت میں کمی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسان کو مختلف مل مالکان ان آفیشیل بینکنگ بھی کرتے ہیں، جہاں پہ وہ ایڈوانس پیسے دیتے ہیں یا کوئی جنس دیتے ہیں فرٹیلائزر کی مد میں، اس مد میں بھی کیونکہ وہ ریگولیٹڈ بینکنگ نہیں ہے، ان ریگولیٹڈ بینکنگ ہے، تو 35% تک اس سے پروفٹ کی ریشو میں بھی وصولی کر لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو کم پیسے ملتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے، اس کے ساتھ جو چیز ظاہر کی گئی ہے، دکھائی گئی ہے، وہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ عوام کو کس طرح سے اس کے اندر نقصان پہنچایا گیا ہے، عوام کو لوٹا گیا ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے مینپولیشن ان کاسٹ۔ ایکس مل کاسٹ جو ہے، جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جو کمیشن نے متعین کیا ہے۔ بقول انکوائری کمیشن کی اس رپورٹ کے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے کہ چینی 1 کلو چینی کتنے پیسوں میں بنتی ہے، اس کا آج سے پہلے انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ نہیں کیا گیا۔ پیچھے بھی جب یہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اور اب فورینزک آڈٹ کے اندر یہ چیز تعین کر دیا گیا ہے کہ ہمیشہ سے
گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن کے دیے ہوئے تخمینے کے اوپر، جبکہ یہ رسپانسبلٹی ہے حکومتی اداروں کی، حکومت ریگولیٹر کی، کہ وہ ڈٹرمن کرے کہ 1 کلو چینی کتنے پیسوں میں بنتی ہے۔ نظر آ رہا ہے کہ اب جب اس کمیشن نے اس کے ٹی آرز میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ نے چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن کاؤنٹ کرنی ہے، تو انہوں نے جو کاؤنٹ کی ہے اور جو شوگر مل ایسوسی ایشن ابھی بھی دے رہی ہے اور ماضی میں بھی دے رہی ہے، اس میں بہت ایک واضح فرق ہے۔ 3 سالوں کا میں آپ کو جو کمیشن کی رپورٹ کے اندر ہے وہ فگرز دے دیتا ہوں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے آن دا بیسس آف ایکس مل پرائس، اس کے اندر ٹیکس شامل نہیں ہے۔ 2017-18 کی کاسٹ آف پروڈکشن جو شوگر ملز نے دی ماضی میں بھی اور ابھی بھی، وہ 51 روپے پر کلو ہے، جبکہ فورینسک آڈٹ کمیشن نے اس کی پرائس ڈٹرمن کی ہے 38 روپے، تو یہ تقریباً 13 روپے کا فرق ہے۔ اسی طرح سے سن 2018-19 میں جو شوگر مل ایسوسی ایشن کی طرف سے پرائس ڈٹرمن ہوئی، جو کہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے، ملز ہی خود ڈٹرمن کر رہی ہیں، وہ 52 روپے 6 پیسے ہے، جبکہ 18-19 کی جو کمیشن کی مقرر کردہ قیمت ہے وہ 40 روپے 6 پیسے ہے، یعنی کہ 12.5 روپے کا فرق ہے اس کاسٹ کے اندر۔ اس کے بعد سن 2019-20 میں جو یہ سال ہے، جو شوگر مل کا بیفور ٹیکسیشن جو پرائس ڈٹرمنیشن ہے وہ 62 روپے ہے، 62 روپیز پر کے جی، جس کو 2019-20 کے مطابق کمیشن نے متعین کیا ہے 46 روپے 4 پیسے۔ تو ایک بڑا واضح فرق ہے اس کے اندر قیمت کے جو کاسٹ ڈٹرمن کی جاتی ہے اس کے اندر۔ دوسرا اس کے اندر جو ایک اہم فیکٹر کہ یہ کاسٹ کیسے بڑھائی جاتی ہے، کمیشن نے وہ بھی ڈٹرمن کیا ہے کہ کس طرح سے جو شوگر مل آپ کو کاسٹ دے رہے ہیں وہ کیسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے۔ اس میں کمیشن کی یہ فائنڈنگز ہیں کہ اوور انوائسنگ آف شوگر کین پروکیورمنٹ، کہ آپ گنا خرید اصل میں رہے ہیں کم پیسوں پہ اور آپ دکھا رہے ہیں اپنی بکس کے اندر زیادہ پیسوں میں، تو جب آپ کاسٹنگ کرنے پہ آتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ قیمت پہ دکھاتے ہیں، جبکہ در حقیقت آپ کم قیمت پہ گنا خرید رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ اس کے بائی پروڈکٹس ہیں، اس گنے میں سے جب آپ چینی نکالتے ہیں تو اس کا جو بائی پروڈکٹس ہیں، 2 بڑے امپورٹنٹ بائی پروڈکٹس ہیں، ایک اس کے اندر بگاس ہے اور دوسرا اس کے اندر ملاسز ہے، دونوں کی قیمت کو کم کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو شوگر کمیشن نے جب اس کو صحیح طرح سے مارکیٹ پرائس کے مطابق ان کو تعین کیا تو کاسٹ آف پروڈکشن میں فرق آ گیا، یعنی کہ اگر آپ ایمانداری سے یہی چینی بنائیں اس کاسٹ کے اوپر جس پہ آپ کو گنا مل رہا ہے، تو یہ چینی کی قیمت میں ایک بڑا واضح فرق سامنے آئے گا۔ دوسرا جو ایک شوگر کمیشن نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کاسٹ پروڈکشن کے اندر، وہ ہے سکروز کانٹینٹ کا، کہ ایک گنے میں سے ایک اس کی جو ریکوری ریشو ہے وہ کتنی ہوگی۔ جو شوگر ملز کاسٹ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر یا جو اس کو کاؤنٹ کر رہی ہیں وہ 9.5 سے لے کے 10.5 تک ہے۔ اس سے شوگر کمیشن اتفاق نہیں کرتا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز اس سے کافی زیادہ ہیں، اور بڑا سوالیہ نشان یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ نہیں ہے۔ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے جو اس کو انڈیپینڈنٹلی کر سکتی ہے، PCSIR ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی بھی لیب اس کو کر سکتی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو، مل کی اپنی نہ ہو، وہ کبھی بھی ماضی میں نہیں کیا گیا، اس کو ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شوگر ملز اپنی کاسٹ انفلیشن کے اندر مختلف مد میں اپنی جو ایڈمن کاسٹ ہے، جو اپنے نقصانات ہیں، ان کو بھی اس میں فیکٹر ان کر دیا جاتا ہے کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے کاسٹ زیادہ دکھائی جاتی ہے۔ دوسری جو اس کے اندر ایک اہم چیز ہے وہ جو ڈٹرمن کی گئی ہے کہ ایک کاسٹ، دیکھیے جو ایک عام آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور جو شوگر کمیشن نے بڑی صاف واضح الفاظ میں لکھ دی ہے کہ پہلی زیادتی آپ کے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو انفلیٹڈ، اس کو زیادہ دکھایا جا رہا ہے، اس میں 12 سے 13 روپے کا ہر سال ہمیں ایک گیپ نظر آ رہا ہے، اور وہ گیپ اپنی جگہ یہ بڑا ایک سبسٹانشل گیپ ہے۔
دوسرا جو اس کے اندر سب سے بڑا ہے وہ ہے مارکیٹ مینوپولیشن، کہ مارکیٹ کے اندر کس طرح سے مختلف ٹیکنیکس کے تحت چینی کی قیمت بڑھتی ہے، جس کا الٹیمیٹ فائدہ یا بروکر کو یا مل مالک کو ہوتا ہے، اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے جس کو چینی کی دگنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ پہلے ہی اس کی کاسٹ آف پروڈکشن انفلیٹڈ ہے، اس کے بعد آپ کو قیمت بھی دگنی ادا کرنی پڑتی ہے مارکیٹ مینوپولیشن۔ اور مارکیٹ مینوپولیشن کے اوپر یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ سارا زور آپ کسی تھرڈ پرسن کمیشن ایجنٹ یا بروکر پہ ڈال دیں۔ کمیشن کا یہ ماننا ہے کہ یہ مل مالکان کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر جو چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ سٹا کیسے ممکن ہے۔ سٹا ہوتا ہے ڈیوز اور فارورڈ بائنگ کے تحت۔ ڈیوز جو جاری کیے جاتے ہیں، جس کے اندر کمیشن کے اندر بڑا ڈیٹیل سے یہ پورا میکینزم بتایا گیا ہے، یہ ہیں ڈیلیوری آرڈرز۔ آج کی ڈیٹ میں میں آپ کو ڈیلیوری آرڈر ادا دے دیتا ہوں آج سے 3 ماہ بعد کا۔ آج اگر ایکس مل پرائس 60 روپے ہے، آپ کو ڈیلیوری آرڈر مل جاتا ہے 80 روپے کا۔ آپ 80 روپے کا ڈیلیوری آرڈر لے کے اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ 3 ماہ بعد چینی کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی، اس کے بعد آپ مارکیٹ فورسز کو مینوپولیٹ کر کے اس کی قیمت بڑھاتے ہیں، اور اس سے جو مارکیٹ میں ایک فالس سینس کریٹ کر کے اس پرائس کو اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ قسم کا سمجھیے کہ یہ قسم کا جوا ہو رہا ہے جو پرائس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی اس کمیشن کے اندر مینشن ہے کہ جو انہوں نے فرینزک کے دوران جو سٹا والا پورا ایک ریکٹ ہے، اس کے اندر جو چیزیں کلیکٹ کی ہیں، اس کے مطابق یہ ابھی بھی اسپیکولیشن کافی زیادہ اماؤنٹ کی تھی، اور شوگر کمیشن بننے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ وہ چیز رک گئی، جس کی وجہ سے وہ جو اسپیکولیشن اور سٹے کی مد میں ایک قسم کا ان کو نقصان ہوا ہے۔ لیکن جی وہ آگے آئے گا۔ اس میں جو اس کا جو اس سال کا کمیشن نے ڈٹرمن کیا ہے 100 ارب سے زیادہ کا ونڈ فال پروفٹ جس کو کہتے ہیں، کہ جو یہ اسپیکولیشن کے تحت آپ نے قیمت بڑھائی اور آپ کی اپنی کاسٹ آف پروڈکشن اور آگے نکل کے اس میں تقریباً یہ اتنا زیادہ فرق آ گیا۔ اس کے بعد جو ایک اور بڑا سیریس پوائنٹ اس کے اندر ان کے ٹی او آرز کے اندر شامل تھا، جس کے اندر کافی زیادہ کام ہوا ہے اور وہ بڑی چیزیں انرتھ ہوئی ہیں، وہ ہے اکاؤنٹنگ کی مد میں فراڈ۔ تقریباً جو شوگر پروکیورمنٹ ہے تسلسل کے ساتھ 25 سے 30% انڈر رپورٹنگ ہو رہی ہے کین کی پروکیورمنٹ، اور یہ بڑے سسٹم دیکھیے کہ پاکستان میں جتنا گنا پروڈیوس ہوتا ہے اور جتنی چینی بنتی ہے، اس میں 25 سے 30% سے زائد کا فرق آ رہا ہے۔ آپ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ 4 یا 5% گڑ کے لیے بھی رکھ دیں، باقی 25% گنا جو ہے وہ انڈر رپورٹڈ ہے، جو کہ رپورٹ نہیں ہو رہا، اور وہ 25% گنا جو ہے اگر آپ اس سال کا صرف اس کا تعین کریں تو تقریباً 1.7 ملین میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ کرش ہوئی، جو انڈر رپورٹڈ ہے، جو رپورٹ نہیں کی گئی۔ جب وہ انڈر رپورٹڈ ہے تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس بھی ادا نہیں کیا گیا اور وہ مارکیٹ میں بیچی گئی، اور یہ چیز انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی اس کا کنیکشن ہے جو آپ کا کمیشن کو ان کو ملے ہیں، شواہد ملے ہیں، جس کے اندر تمام مل مالکان جو ہیں وہ ڈبل بکس رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ 2 کھاتے ہیں ان کے۔ ایک وہ کھاتا ہے جو سرکار کو دکھایا جاتا ہے، ایس سی سی پی کو، ایف بی آر کو، باقی اداروں کو، اور ایک وہ کھاتا ہے جو سیٹ کے لیے بنایا جاتا ہے، جس کے تحت اصل میں کتنا پروفٹ کمایا جا رہا ہے اس کے اندر اس کا بھی تعین کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس کے اندر بڑا۔ دوسرا جو سوال میں سارے پہ جا رہا ہوں، مجھے آخر میں سوال تو کافی آپ کرتے جائیے، آخر میں سوال کیجیے گا۔ اس کے بعد مختلف جو بے نامی کسٹمرز ہیں ان کی مد میں سیل دکھائی گئی ہے۔ جتنے بڑے بڑے بروکرز کو ایگزامن کیا گیا، جو مارکیٹ کے بڑے پلیئرز ہیں، ان کے اپنے نام پہ 1 روپے کی سیل بھی نہیں ہے۔ جو سیلز کو چیک کی گئی ہیں وہ ساری بے نامی سیلز ہیں، کوئی ٹرک ڈرائیور نکل رہا ہے، کوئی بیچارہ اس کے اندر ہاکر نکل رہا ہے، کوئی اور ہے، جس طرح کی چیزیں باقی معاملات میں تھی، یہاں پہ بھی ایک قسم کی بے نامی سیلز ساری ٹرانزیکشن ہیں، جو کہ سراہن پاکستان کے جو بے نامی ایکٹ ہے اس کی وائلیشن ہے، اور اس کے اندر پھر ظاہری بات ہے کہ اصل ٹیکس چوری کا معاملہ ہے۔ اور اس کے اندر جو جب آپ بات کرتے ہیں ٹیکس فراڈ کی اور اکاؤنٹنگ کے سلسلے کی،
تو اس میں نہ آپ سیل ٹیکس ادا کر رہے ہیں، نہ آپ روڈ ڈیولپمنٹ سیس جو 3 روپے پر کے جی ہے جو اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہونا ہے، نہ آپ وہ ادا کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہ چینی اسمگل کر دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ وہ والا بھی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے. تو یہ تقریباً یہ اس قسم کا پوری چیزیں انارتھ ہوئی ہیں اس کمیشن کے اندر کہ کس طرح سے انڈر رپورٹنگ کے تحت جو اکاؤنٹنگ فراڈ سامنے آیا ہے. جو دوسری اس میں ریگولیٹری اور ٹیکس فراڈ کی مد میں چیز سامنے آئی ہے، تقریباً تمام ملوں نے، اور اس میں بڑی بڑی ملز بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی جو کرشنگ کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کیا ہے. آپ اپنی کیپیسٹی کو انہانس نہیں کر سکتے، اگینسٹ دا لا ہے. اس کے لیے پہلے آپ کو ریگولیٹری فریم ورک سے اپروولس چاہیے، لائسنسز چاہیے، اس کی فی ادا کرنی پڑتی ہے. مختلف ملوں نے 8,000 جو کرشنگ یونٹ ہوتے ہیں پر ڈے سے لے کے 65,000 تک کی بڑھوتی کی ہے، جو کہ ان رپورٹڈ ہے. اس کے اوپر کوئی ریگولیٹر نے کام نہیں کیا. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو آگے چل کے دوں گا کہ ایک جو آرڈنری مل ہے ہمارے ہاں، جو چھوٹے سائز کی مل ہے، وہ 7 سے 8,000 کی کرشنگ کیپیسٹی ہوتی ہے ٹن پر ڈے کی، من پر ڈے کی. اور آپ نے اگر 65,000 ایک کمپنی نے بڑھا لی ہے تو وہ تقریباً ایک سمجھیے کہ اس نے 8-9 ملیں ایکسٹرا لگا لی ہیں گورنمنٹ کے کسی بھی ریگولیٹری فریم ورک سے باہر. اور جب آپ اسی طرح کی ان رپورٹڈ ان ڈاکومنٹڈ آپ کی کرشنگ کیپیسٹی زیادہ ہے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ جو انڈر رپورٹڈ شوگر کین خریدیں بھی اور اس کے ساتھ چینی بھی کرش کریں. جی میں سارے اس کے اندر آ رہا ہوں، آپ اس فکر نہ کریں. اس کے بعد اس کے اندر جو چینی جو ایک بڑی اہم چیز اس کے اندر ٹیکس فراڈ کی مد میں دکھائی گئی ہے، وہ ہے جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے، وہ ہے جب شوگر ملز ایسوسی ایشن سے کاسٹنگ پروڈکشن کی لی گئی تو انہوں نے جو ایکس مل پرائس لگاتے ہیں یا کاسٹنگ لگاتے ہیں وہ سیلز ٹیکس ایڈ کر کے لگا رہے ہیں. جب آپ سیلز ٹیکس ایڈ کر کے لگا رہے ہیں اور آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے، اگر اس وقت آپ کے چینی کی قیمت میں 1 روپے کا بھی جول کیا جائے، قیمت 1 روپیہ اگر زیادہ دی جائے تو وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے 5.2 ارب پہ. یہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا 5.2 ملین میٹرک ٹن آپ کی کھپت ہے پاکستان میں چینی کی. اسی کے لگ بھگ اس سے زیادہ ہی بنتی ہے چینی. اگر آپ 1 روپے کی گڑبڑی کریں اپنی چینی کی قیمت کے تعین میں تو آپ کا منافع ونڈ فال پروفٹ بنتا ہے 5.2 ارب. یہاں تو ہر سال سسٹمیٹیکلی 10, 12, 15 روپے کا اضافی کاسٹنگ دکھائی گئی ہے. جو مارکیٹ مینیپولیشن کے تحت آپ پیسے کماتے ہیں وہ اس کے الگ ہیں، وہ اس سے اضافی ہیں. اس کے بعد جو ایک اور اہم چیز اس کے اندر سامنے آئی ہے وہ سبسڈی کے مد میں ہے، ایکسپورٹ سبسڈی کے مد میں. کمیشن کے ٹی او آرز میں تھا کہ پچھلے 5 سال کی انہوں نے ایکسپورٹس اور ایکسپورٹس کی سبسڈی کو جائزہ لینا ہے، اس کا فورینزک آڈٹ کرنا ہے اور اس میں یہ تعین کرنا ہے کہ کیا یہ درست تھی یا نہیں تھی. اس میں پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی ایکسپورٹ سبسڈی دی گئی ہے جو سنس 2005 ہے. 2015 میں 6.5 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ایکسپورٹ کے لیے. 2016 میں 6.5 کی سبسڈی دی گئی. 2017 میں کوئی سبسڈی نہیں ہے اور 2017-18 یعنی کہ 18 میں وفاق نے 15.5 ارب کی سبسڈی دی. اصل میں یہ 20 ارب کی سبسڈی دی تھی، وڈرا 15.5 ہوئی. اور 4.1 ارب روپے کی اضافی سبسڈی 9.3 روپے پر کلو سندھ گورنمنٹ نے دی. یہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سال کی جو سبسڈی جو تقریباً 15.5 ارب کی وفاق نے اور جس میں پنجاب اور وفاقی حکومت ایک ساتھ شامل تھی اور اس کے ایڈیشن 9.3 ارب کی سبسڈی سندھ گورنمنٹ نے دی، اس کے اوپر بھی کمیشن نے اس کی پورا انالیسس کیا ہے کہ کس طرح سے کاسٹ آف پروڈکشن کو کیلکولیٹ کیے بغیر سبسڈی دی گئی. لیکن سب سے بڑی زیادتی جو اس وقت بڑے ایک شخصیت ہیں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے وہ تو سبسڈی کمیشن نے لکھ دیا ہے کہ سرہن صرف ایک گروپ اومنی گروپ کو بینیفٹ دینے کے لیے وہ ساری سبسڈی دی گئی. کیونکہ جب آلریڈی آپ کو تقریباً 11 روپے کی سبسڈی مل رہی ہے وفاق سے تو آپ ان ایڈیشن ٹو دیٹ 9.3 روپے کی
سبسڈی صوبے سے دے رہے ہیں اور وہ بھی نان سلائڈنگ سکیل کے اوپر دے رہے ہیں، اور سبسڈی کا جو جنرل رول ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیس پہ دیا جائے، نہیں آپ نے تمام ملوں کو دے دی، یعنی کہ جو مل وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو سب سے بڑا شیئر سندھ کے اندر تو اومنی گروپ کا تھا، تو وہ سبسڈی اس کی فائنڈنگز میں بھی ہے کہ وہ ٹیلرڈ ہے اومنی گروپ کو بینیفٹ دینے کے لیے۔ اور آخری سبسڈی ہے 2019-20 کی جو اس دور حکومت میں دی گئی، اس میں وفاقی حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی، جس میں 1.1 بلین میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی، اور پنجاب نے اس میں 3 ارب کی سبسڈی دی، جس میں 2.4 ارب کی سبسڈی وڈرا ہوئی۔ ان تمام سبسڈیز کے ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم تھا کہ جو کمیشن کی فائنڈنگز ہیں کہ ان کے اندر انڈیپینڈنٹ کاسٹ کی پروڈکشن، جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ڈٹرمن نہیں کی گئی۔ تو اگر آپ جس بیسس کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں کہ ہم مہنگی چینی بناتے ہیں، اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی اسیس نہیں کرتے تو یہ غلط ہے، کیونکہ پچھلے 5 سالوں سے منسٹری آف انڈسٹریز جو ہے وہ ایک ہی وہاں شخص بیٹھا ہوا ہے جو گریڈ 17 کا ملازم ہے، اس کو جو شوگر مل والے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن دے دیتے ہیں اس کے اوپر وہ مور ثبت کر دیتے ہیں۔ 2018 والی جو سبسڈی ہے جو شاید حقان عباسی صاحب کے دور میں دی گئی، اس کے اوپر کمیشن نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے اپنی ٹرمز میں 2 چیزیں لکھی تھی، ایک تو یہ تھا کہ آپ نے اس میں ڈٹرمن کرنا ہے انڈیپینڈنٹلی کاسٹ آف پروڈکشن پوسٹ، پہلے سبسڈی دے دی کہ بڑی ہیسٹ میں سبسڈی دی، لیکن اس کے بعد آپ نے کبھی بھی اس کی انڈیپینڈنٹلی کاسٹ آف پروڈکشن کو ڈٹرمن نہیں کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے حیران کن چیز سامنے آئی ہے ایکسپورٹ کو لے کے، ایک تو معاملہ ہے سبسڈی کا، لیکن دوسری چیز ہے کہ جو ایکسپورٹ کو چیز، لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں ایک پوائنٹ اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سبسڈی کی مد میں اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے پچھلے 5 سالوں میں، 29 بلین کی۔ جب شوگر کمیشن نے یہ اندازہ لگایا کہ کیا یہ دیکھا جائے کہ شوگر انڈسٹری ایز ہول، 88 شوگر ملیں ہیں پاکستان میں، شاید 88 ملیں ایز ہول انکم ٹیکس کتنا دیتی ہیں، سیلز ٹیکس نہیں، بیکاز سیلز ٹیکس تو آپ دیتے ہیں، جو چینی خریدتا ہے وہ سیل ٹیکس دے رہا ہے، انکم ٹیکس کی مد میں کتنا دیتے ہیں، تو وہ نکلا 29 ارب روپے کی سبسڈی دیتے ہیں، 22 ارب کا انکم ٹیکس ہے، اس میں سے 12 ارب کا ریفنڈ ہے، تو ٹوٹل ٹیکس 10 ارب دیتے ہیں۔ تو یہ وہ والا کاروبار ہے جو اللہ کے فضل سے آپ کے اور میرے ٹیکس کے دیے ہوئے پیسوں سے چل رہا ہے، اور اتنا ہونہار کاروبار ہے کہ اس میں 1 روپے کا منافع جو ایکویٹس ٹو 5.2 ارب روپیہ، جو اس کے بعد جو آپ کے علم میں پہلے ہی ہوگا کہ 68%، رفلی 70% کر لیجئے، ایکسپورٹ افغانستان کو ہوتی چینی۔ اب جو افغانستان کی ایکسپورٹ کی چینی کو دیکھا گیا تو اس ایکسپورٹ کی چینی میں کافی مسائل سامنے نظر آئے۔ سب سے پہلی چیز تو سامنے یہ آتی ہے کہ جو ڈیٹا پاکستان کے پاس ہے، جو ہم نے کتنی چینی ایکسپورٹ کی افغانستان، اور جو ڈیٹا افغانستان کا ہے کہ پاکستان سے ہمارے ہاں کتنی چینی آئی، اس کے اندر ڈفرنس ہے، اس میں واضح ڈفرنس ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتا، اس کے اندر ڈفرنس ہے، اربوں روپے کا فرق آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور معاملات بھی سامنے آئے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مذائقہ خیز ہیں۔ ایک چیز جو اس میں انہوں نے، کیونکہ جو افغانستان آپ کی چینی جا رہی ہے یہ ابھی بھی جی ڈیز کے اوپر جا رہی ہے، بلٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک ٹرک کا نمبر لکھا ہوتا ہے، موبائل نمبر لکھا ہوا ہے، بندہ کون لے کے جا رہا ہے سارا۔ جب ان ٹرکوں کو چیک کیا گیا اور ان ٹرکوں کے ڈاکومنٹس ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے لیے گئے تو ان ٹرکوں کا اپنے کاغذات کے مطابق ان کا جو ویٹ وہ کیری کر سکتے ہیں وہ 15 سے 20 ٹن ہے، ایکسل ویٹ، جو ایکسل ویٹ ہے ان کا۔ لیکن اس کے ساتھ جو رسید لگی ہوئی ہے کہ کتنی چینی ان ٹرکوں پہ افغانستان گئی ہے، تو ایک ایک ٹرک کے اوپر 70 ٹن 80 ٹن چینی گئی ہوئی ہے، جس کے اوپر تمام دنیا کے انجینئر سے پوچھا گیا ہے کہ اس کے اندر جتنے مرضی آپ ایکسل لگا دیں تو کتنا اضافہ ہو سکتا ہے، وہ 5-7 ٹن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ایک ایسا مذاق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک وہ چیک ہی نہیں کیا گیا۔ اور جو افغانستان کو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر جو ایک اور حیران کن چیز ہے کہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں، آپ کو تھرو ایل سی ہوتا ہے، لیٹر آف کریڈٹ ہے، بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، پروڈکٹ پہنچے گا، اس کے بعد آپ کے پیسے ریلیز ہوتے ہیں، ایک کنفرمڈ سسٹم ہے۔
افغانستان میں 2015 تک تو جو سسٹم رائج تھا ایکسپورٹ کا وہ اوور دا کاؤنٹر کیش پیمنٹ تھی کہ آپ نے چینی افغانستان بھیج دی، کوئی بھی شخص آ کے ڈالر بازار سے خریدے گا اور اوور دا کاؤنٹر آ کے آپ کے ہاں جمع کرا دے گا، جو کہ واضح طور پہ ایک اتنا بڑا لوپ ہول ہے سسٹم کے اندر کہ اس کے اوپر کوئی اس کی اسیسمنٹ، انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ 2015 کے بعد بھی جو نظام بدلا گیا تو آپ ذرا گیس کر سکتے ہیں کہ کیا کیا گیا۔ ایل سی نہیں کی گئی، میرا فیوریٹ ٹاپک ٹی ٹی کر دیا گیا۔ ابھی بھی ٹی ٹیز کے تحت پیسے آ رہے ہیں، اس میں جو کمیشن نے دیکھا ہے کوئی ٹی ٹی چینی افغانستان جا رہی ہے اور ٹی ٹی امریکہ سے آ رہی ہے، دبئی سے آ رہی ہے، کسی اور ملک سے آ رہی ہے، تو یہ وہ اس ایکسپورٹ ٹو افغانستان جو ہے وہ انتہائی ڈاؤٹ فل ہے۔ اس کے اوپر بھی کمیشن کی یہ ہے کہ اس کو تھورولی پروب ہونا چاہیے، بیکاز یہ تو کرمنل ایکٹ ہے جو آپ دکھا رہے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال بھی دیتا چاہوں، زیادہ ماضی میں نہیں جاتے۔ 2015 میں آپ میں سے کسی کے اخبار نے بڑی ایک سٹوری کی تھی، رپورٹ کی تھی، پشاور میں 50,000 بوری جس کے اوپر لکھا ہوا تھا فار ایکسپورٹ ٹو افغانستان اونلی، وہ وہاں سے برآمد ہوئی تھی۔ اور جو ریگولیٹری کیپچر ہے، اداروں کا کیپچر ہے، اس کا عالم دیکھیں کہ 5,000 روپے جرمانہ ہو کے وہ معاملہ ختم ہو گیا، اور اس میں بڑی بڑی ملیں اس میں تھی۔ ایک اور بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ ہے کارٹلائزیشن کا، کہ چینی کمیشن نے یہ بھی متعین کیا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر چینی جو ہے ایک کارٹل کے طور پہ، جو چینی ملز ہیں وہ ایک کارٹل کے طور پہ آپریٹ کر رہے ہیں، اور جو ادارہ اس کو دیکھنے کے لیے جس کی ڈیوٹی ہے، جو ریگولیٹر ہے کارٹلائزیشن روکنے کے لیے، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، اس کا فیلئر ہے، وہ اس کو نہ روک پا رہا ہے، بلکہ بہت حد تک تو وہ کلوسیو بھی لگ رہا ہے۔ سن 2009 کا ذکر ہے کہ جب پہلی دفعہ خود کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ایک رپورٹ دی کہ کارٹلائزیشن ہو رہی ہے، اس رپورٹ کے خلاف پورا جو شوگر مل ایسوسی ایشن ہے وہ ایک سٹے آرڈر لے کے آگے، اور آج دیکھ لیجئے 2020 ہے، اس کو خود ہی ریموو نہیں کروایا گیا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور کارٹلائزیشن کی مختلف ایگزامپلز اس کے اندر کوٹ کی گئی ہیں۔ بلیک میل کیا جاتا ہے، یکدم ہڑتال، ایک ساتھ سارے ہڑتال کر لیتے ہیں، حکومت نے چینی خریدنی ہے، کمیشن بنایا ہے، یوٹیلیٹی سٹور کو چینی نہیں دینی، اس طرح کے بہت سارے انسیڈنٹس جو ہیں اس کے اندر لسٹ کر دیے گئے ہیں۔ جب یہ آپ کے سامنے چیز آتی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ اب اس پہ آ جاتے ہیں جو اس کے اندر کچھ ملوں کا فورینزک آڈٹ کیا گیا۔ اب جو کچھ ملوں کا فورینزک آڈٹ کیا گیا، اس کی پہلے دیکھ لیجئے کہ دیکھیے اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کے اندر یہ جب فورینزک آڈٹ کیا گیا تو 6 بڑے میجر گروپس ہیں جو پاکستان کی چینی کا 51% جو پروڈکشن آف شوگر ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو ان ملوں کا ریپرزینٹیٹیو سیمپل لے کے ان کا آڈٹ کیا گیا۔ تو جو چوائس تھی ان ملوں کے آڈٹ کرنے کے لیے وہ بیسڈ اپون دیئر والیوم آف شوگر پروڈکشن تھا۔ جو بڑے پلیئرز ہیں ان کی ملوں کو لے کے سیمپل کے طور پہ کیا گیا، اور ان میں سے جو چیزیں سامنے آئی میں ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، باقی رپورٹ کو جب آپ تفصیل سے دیکھیں گے تو آپ کے لیے ہے۔ ویسے ہم آپ کے لیے اس کا ایک چھوٹے چھوٹے خلاصے اردو اور انگریزی میں بھی لے آئے، وہ بھی ہم آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ جی میں جا رہا ہوں گروپس میں جا رہا ہوں، سوال آخر میں لیں گے میرے بھائی، مجھے پتہ ہے بہت بےتابی ہے، لیکن ادھر ہی ہے میں، شام افطاری آپ کے ساتھ ہی ہے۔ جو گروپس میں کیا گیا، جو 6 بڑے گروپس ہیں، میں آپ کو ان کا سب سے پہلے شیئر بتا دیتا ہوں مارکیٹ کے اندر۔ جو 6 مل گروپس ہیں اس کے اندر سب سے بڑا جو شیئر ہے وہ JDW کا ہے، 20% کا آلموسٹ شیئر ہے شوگر پروڈکشن کے اندر۔ RYK کا 12% کے قریب ہے، الموئز گروپ کا 6.8% کے قریب ہے، تانڈلیا والا گروپ ہے اس کا 5% ہے، شریفس گروپ کا 4.5% ہے، اور اومنی کا 1.6% ہے۔ اس کے اندر جو فورینزک آڈٹ میں جو ملز شارٹ لسٹ کی گئی ان میں سب سے پہلی مل تھی الائنس، جو RYK گروپ کی ایک مل ہے۔ اس کی جو اونرشپ ہے وہ اس میں مونس الائی کے 34% شیئر ہیں تھرو ڈفرینٹ کمپنیز، اور عمر شہریار ہیں ان کے 20% شیئر ہیں اس مل کے اندر۔ جو چیزیں اس کے اندر سے سامنے آئی ہیں ان ملوں کی، اس میں جو میں نے جیسے ذکر کیا تھا، فارمرز کی مد میں 2014 سے لے کے 2018 تک 11% سے لے کے 14% کی کٹوتی جو کی جاتی ہے، سسٹمیٹک کٹوتی جس کا فارمر کو نقصان ہوتا ہے، وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے 970 ملین روپوں میں۔
اسی طرح سے ان کی انڈر رپورٹڈ شوگر سیل بھی 2014 سے لے کے 2019 یعنی کہ ڈبل بکس مینٹین کرتی ہیں تمام ملیں، الائنس بھی کرتی ہے، اور اس ڈبل بکس کے تحت انڈر رپورٹڈ اس کی چینی ہے۔ ایک اسپیسیفک انسیڈنٹ اس رپورٹ کے اندر بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے، وہ ایک ان کا ایجنٹ ہے، بروکر دکھایا گیا ہے، اسد بایا۔ اب اگر میں بروکر ہوں تو مجھے پیمنٹ مل کو کرنی چاہیے کہ میں آپ سے چینی لے رہا ہوں، لیکن ان کو تقریباً 6 ارب روپے کی ان ایکسپلینڈ اماؤنٹ مل دے رہی ہے، جس کا کوئی جواب مل بھی نہیں دے سکی جب ان سے سوال بھی کیا گیا کہ یہ کس مد میں دیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اور جو بے نامی سیل اور آف دا بک سیل ہے، اس کے شواہد بھی اس مل کے خلاف ملے ہیں۔